الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے تفسیر جلالین آگے نکالی ہوگی، آج سے میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، آپ نے ہی نکال کر لانا ہے اور یہ مجھے سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ممکن ہو سکے آپ نے مجھے یہ سنانا ہے۔ یہ میرا نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ جس طرح ممکن ہو آپ نے سنانا ہے۔ میں آپ کو غلطیاں بتا دوں گا، جو بھی ہوگی آپ اچھی طرح سے محنت کریں، ترجمہ ہے وہ دیکھ لیا کریں، باقی بھی آپ اغراض ہے وہ آپ جب تفسیر نعیمی دیکھیں گے، حاشیہ دیکھیں گے، اگر ہو سکے تو تفسیر ساوی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں اغراض لکھی ہوں گی تو اتنا مشکل نہیں ہے، تو آپ نے یہ سنانا بھی ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ آگے آپ نے یہ خلاصۃ الفرائض کا کیا ہوگا، وہ میتیں حل کی ہوں گی، تو وہ جو میں نے بتایا تھا وہ بھی اچھی طرح سے کیا ہوگا، اگر سمجھ نہ آئے تو وہ بھی پوچھ لیں۔ آگے آپ کو میتیں میں دیتا ہوں کچھ، وہ آپ کر کے لانی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھیں، بلکہ اس طرح کریں آپ خود ہی میتیں بنائیں اور آپ کیا کریں، لکھ کر لانا ہے۔ آپ اب پہلے تو آپ نے صرف ایک ایک میت کو حل کیا ہے، آگے آپ نے مناسخہ کی میتیں حل کرنی ہے۔ مناسخہ کی میتیں حل کس طرح کرنی ہے کہ یہ آ جائے، مناسخہ کی جو میتیں ہیں اس پہ جو انہوں نے ایک میت حل کی ہوئی ہے نا وہ ادھر آئے، 61 صفحہ نمبر پہ ہے۔ ایک میت اب انہوں نے حل کیا ہے، تو یہ کس طرح کریں گے آپ کہ آپ ترکہ دے دو گے، تو پہلی میت کو ترکہ تقسیم کر دو گے، ٹھیک ہے؟ پہلی میت کو کیا کرو گے، اسی انداز میں کہ مسئلہ 24 سے بناؤ گے، چاہے جتنے سے بھی بنتا ہوگا، آپ 24 سے مسئلہ بناؤ گے۔ 24 سے مسئلہ بنانے کے بعد آپ کیا کرو گے، وہ اس ترکے کو اصل مسئلے سے ضرب دے کر تقسیم کر کے ماں حاصل کو نیچے ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ضرب دیں گے، ہر ایک کا نکل آئے گا، پھر جو میت ان میں سے فوت ہو جائے گی اس کا جو ترکہ ہوگا اس ترکے کو نیچے لے آئیں گے، نیچے والی میت کو ہم وہ ترکہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نیچے والی میت کو دیں گے ترکہ، اور وہی جو نیچے والی میت کو وہ اس کا ہوگا نا، وہ میت بنائیں گے جس طرح کہ یہاں پہ دیکھیں۔ اب یہ سلیمہ تھا، یہ سلیمہ تھی، اس کا ایک یہ سلمہ تھی، اس کا ایک شوہر تھا، بیٹی تھی، ماں تھی، تو اب اس کا ترکہ تھا 500، سب کو دیا، اب شوہر کو ربع آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح تقسیم کیا اصل مسئلہ پہ، اصل مسئلہ میں تقسیم کرنے کے بعد شوہر کو شوہر کا حصہ دیا، پھر شوہر مرا زید، تو شوہر کا جو جتنا ترکہ تھا، جتنا اس کو ملا تھا وہ نیچے لے آئیں گے، وہ اس کا ترکہ لکھیں گے، اس ترکے کو ہم اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، نیچے بھی ضرب دے دیں گے، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح تیسری میت آئے گی تو تیسری میت کا وہ ترکہ آئے گا، اسی طرح وہ ترکہ کرتے جائیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو دیے ہوئے ہیں، یہ 6 دیے، 7 دیے ہوئے انہوں نے، تو یہ 7 اب آپ نے اس طرح حل کر کے لانا ہے، ان کو ترکہ دے کر آپ نے حل کر کے لانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ حل کرنا ہے اچھے انداز میں، اسی طرح ان میں ترکہ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں کرنا ہے، یہ آسان بھی ہے تھوڑا سا، اور آگے ان کتابوں کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے نکالیں شرح وقایہ کا۔ ثم اراد ان یبین حکم المبتدی، پھر ارادہ کیا مصنف نے یہ کہ بیان کرے مبتدا کے حکم کو، جس کو پہلی مرتبہ یاد ہے اس کے حکم کو بیان کرنے کا مصنف نے ارادہ کیا، تو فرمایا او قال علی عشرۃ حید من بلغت مستحاضۃ، کہ 10 دنوں سے زیادہ عورت ایسی جو بالغ ہوئی مستحاضہ ہونے کی حالت میں، ایک عورت پہلی مرتبہ اس کو حیض آیا اور اس حالت میں آیا کہ وہ استحاضہ ہونے کی حالت میں اس کو، یعنی کہ اس کو خون آ رہا تھا لیکن خون حیض کا نہیں تھا، استحاضے کا تھا، اور اسی حالت میں وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، وہ 10 دن سے بڑھ گیا ہے یا 40 دن سے بڑھ گیا ہے، اس کا نفاس 40 دن سے بڑھ گیا ہے۔ آگے مبتدا کی تعریف کر رہے ہیں کہ مبتدا وہ
جو بالغ ہوئی مستحاضہ کی حالت میں اس کا حیض 10 دن پر ہے، ہر ماہ کے 10 دن ہیں اس کے حیض کے ہوں گے، اور جو زائد ہو اس پر وہ استحاضہ کے ہوں گے، پس ہو گئے اس کے 20 دن خون کے، 20 دن طہر کے ہوں گے اور 10 دن حیض کے ہوں گے اس کے، اور 12 نفاس، پس جب نہ ہو عورت کے لیے اس میں عادت، نفاس میں اور عادت نہ ہو تو پس اس کا نفاس 40 دن ہوگا، اور جو زائد ہوگا اس پر وہ استحاضہ کا ہوگا۔ یعنی کہ ایک عورت ہے وہ اس کی عادت نہیں ہے اور اس کو خون آتا رہتا ہے، 10 دن سے زیادہ آتا ہے، 12 دن 13 دن 15 دن آتا ہے، تو 10 دن اس کے حیض کے شمار ہوں گے، باقی جو 20 دن ہے وہ کس کے ہوں گے؟ طہر کے ہوں گے۔ اور اس طرح نفاس والی عورت کو 50 دن 60 دن آتا ہے تو 40 دن حیض کے، باقی استحاضہ کے ہوں گے۔ آگے فقولہ حید من بلغت، یہ حید من بلغت یہ جر کے ساتھ ہے اور عطف ہوگا لعشرتن کے بیان پر، یعنی کہ لعشرتن پر اس کا عطف ہوگا، پیچھے جو لعشرتن آیا ہے وہاں پر اس کا عطف ہوگا، جاوز العشرہ، ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں پر کیا ہوگا؟ عطف ہوگا، اور اس کا کل نفاس یہ بھی جر کے ساتھ ہوگا، عطف کا بیان ہے 40 پر، 40 پر اس کا عطف ہوگا، ٹھیک ہے۔ او ما رأت حامل، اور وہ عورت جس نے دیکھا حاملہ ہو، اس حال میں کہ وہ استحاضہ کی حالت میں حاملہ ہوئی، استحاضہ کی حالت میں جس عورت نے خون دیکھا، حاملہ عورت نے خون دیکھا، فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی کہ حاملہ عورت ہے اگر اس نے خون دیکھ لیا تو پھر وہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون۔ الدم یعنی کہ خون، وہ جس نے دیکھا حاملہ ہونے کی حالت میں، لیسا بحید تو وہ حیض نہیں ہوگا، بل ہوا استحاضۃ بلکہ وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، کیونکہ حیض کی حالت میں، حاملہ ہونے کی حالت میں رحم کا منہ بند ہوتا ہے اور رحم سے خون آتا ہے، تو لہٰذا اگر رحم کا منہ تو بند ہے تو اگر خون آیا تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی رگ سے آیا ہوگا اور وہ استحاضے کا خون ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا۔ پس اس کا قول آگے ترکیب بیان کر رہے، وما نقص مبتدا ہے اور اس کا قول فہو استحاضۃ، یہ اس کی خبر ہے۔ پھر بیان کیا استحاضے کا حکم، آگے استحاضہ کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب عورت حیض اور نفاس ہوگا تو پھر تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن استحاضہ والی عورت آیا کہ وہ اس پر نماز واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پس فرمایا کہ نہیں منع کرتا استحاضہ نماز کو، روزے کو اور وتی کو منع نہیں کرتا، یعنی کہ استحاضہ عورت پر نماز بھی فرض ہوگی، روزہ بھی فرض ہوگا اور وتی بھی جائز ہوگی، اور وہ جس پر فرض نماز کا وقت نہ گزرے مگر اس حال میں کہ وہ حدث کی حالت میں رہے، یعنی کہ اتنا وقت ہی نہ ملے کہ وہ نماز پڑھ سکے، فرض نماز اتنا وقت بھی نہ ملے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، آگے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی کہ حدث وہ جو مبتلا ہو، جس میں جس طرح کے استحاضہ ہو ہر ٹائم، یا نکسیر اس کو آتی ہو، یا ان دونوں کے مثل اور کوئی ہو کہ ہر ٹائم ہی اس کو یہ جاری رہتا ہو کہ اس کو اتنا وقت ہی نہ ملتا ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے فرض، تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے، ہر فرض وقت کے لیے، ہر فرض وقت کے لیے کیا کرے؟ وضو کرے گی۔ اعتراض کرتے ہوئے امام شافعی کے قول سے کہ بے شک ان کے نزدیک وضو کرے گی ہر فرض کے لیے، امام شافعی فرماتے ہیں ہر وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر فرض کے لیے وضو کرے گی، اور نماز پڑھے گی نوافل فرض کے تابع ہونے کے ساتھ، یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں، فرض کے وقت میں وضو کرے گی اور اس سے جتنے مرضی فرض پڑھ سکتی ہے، نفل پڑھ سکتی ہے، سنتیں پڑھ سکتی ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ہر فرض کے لیے وضو کرے گی، اور باقی رہی نوافل کی بات تو نوافل وہ جس فرض کے تابع ہوں گے وہ اس کے تابع ہو کر ادا ہو جائیں گے اس کے ساتھ، لیکن ہر فرض کے لیے وہ علیحدہ سے وضو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہی ہے ظہر کی، اب وہ چاہتی ہے میں قضا پڑھوں تو قضا کے لیے علیحدہ وضو کرے گا، ہاں جو سنتیں پڑھنی ہے یا نوافل پڑھنے ہیں وہ ظہر والے، تو وہ جو نوافل ہیں وہ ظہر کے تابع ہو جائیں گے، لہذا وہ تو پڑھ سکتی ہے لیکن علیحدہ کوئی نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھے گی اس کے ساتھ ہمارے نزدیک اس میں جتنی چاہے فرض سے نوافل سے، ٹھیک ہے، نماز پڑھے گی ہمارے نزدیک، اور ٹوٹ جائے گا وقت کے نکلنے کے ساتھ، نہ کہ داخل ہونے کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ جب وقت نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وقت کے داخل ہونے کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا،
یہ امام ظفر اعتراض کر دیا امام ظفر کے قول سے کہ بے شک ناقص ہو جاتی ہے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ امام ظفر کے نزدیک کہ وقت دخول وقت امام ظفر فرماتے ہیں ناقض وضو ہے، خروج وقت ناقض نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک دخول وقت نہیں بلکہ خروج وقت ناقض ہے، اور امام یوسف کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ناقض ہے، ان کے نزدیک دونوں خروج وقت دخول وقت دونوں ہوئی ناقص ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے وضاحت سے آپ کو ہدایہ میں بھی پڑھایا ہے اور ادھر بھی پڑھا رہا ہوں، بارے شریعت میں بھی دیکھ لینا، یہ ذہن میں رکھنا۔ پس وہ نماز پڑھے گی من تودع قبل الزوال الی آخر وقت الظہر، نماز پڑھے جس نے وضو کیا زوال سے پہلے ظہر کے آخری وقت تک، ظہر کے آخری وقت تک وہ پڑھ سکتی ہے نماز۔ یعنی کہ ہمارے نزدیک ہے یہ ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، وہ شرعی بیماری ہے، اس کو معذور ہے، مرد ہے تو نکسیر آتی ہے یا قطرے آتے ہیں، تو عورت ہے استحاضہ ہے، تو اس نے اب زوال سے پہلے وضو کیا۔ زوال سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو درمیان میں دعوی کبرا آتا ہے نا، زور کے درمیان میں 12 بجے 11 بجے 11:30 بجے کے آس پاس 30-45 منٹ کا ایک ٹائم آتا ہے، تو اس سے پہلے اس نے وضو کیا۔ اب وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ زور کی نماز بھی اس سے پڑھ سکتا ہے اور زور کے آخر تک اس کا وضو رہے گا، جب زور کا ٹائم ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک دخول وقت شرط نہیں بلکہ خروج وقت شرط ہے، اور یہاں پر جب اس نے زوال سے پہلے وضو کیا تو خروج وقت تو پایا ہی نہیں گیا، کوئی فرض نماز کا وقت تھا زوال کے ٹائم، کوئی فرض نماز کا وقت تھا یا زوال سے پہلے یا بعد میں کوئی وقت تھا، وہ تو بعد میں زور کا وقت آیا، تو داخل تو ہوا، دخول وقت تو ہوا، خروج وقت نہ ہوا، لہذا اس صورت میں وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اختلاف کرتے ہیں امام یوسف اور امام ظفر کے، بے شک حاصل ہو گیا دخول وقت نہ کہ خروج وقت، ٹھیک ہے۔ دخول وقت ان کے نزدیک ہے وہ پایا گیا امام ظفر امام یوسف کے نزدیک، تو اسی وجہ سے ان کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لا بعد طلوع الشمس من تودع قبلہ، اور وہ جس نے طلوع شمس کے بعد وضو کیا، نہ کہ جس نے طلوع شمس کے بعد وضو کیا، جس طرح کہ اس نے وضو کیا اس سے پہلے، آگے تفسیر کرتے ہیں اس سے سمجھو، یعنی کہ جس نے وضو کیا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا، طلوع شمس سے پہلے وضو کیا، طلوع شمس سے یعنی کہ سورج جب نکل رہا تھا اس سے پہلے وضو کیا، اور طلوع فجر کے بعد کیا، فجر کے ٹائم شروع ہونے کے بعد کیا، اور سورج نکلنے سے پہلے کیا، تو اس صورت میں ہمارے نزدیک نماز پڑھ سکتا ہے، امام ظفر کے نزدیک بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو اس کا کس صورت میں ٹوٹے گا؟ ہمارے نزدیک تو جب فجر کا ٹائم چلا جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ظفر کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک فجر کا ٹائم چلا جائے تو بھی نہیں وضو ٹوٹے گا، کیوں؟ ان کے نزدیک دخول وقت ناقض وضو ہے، خروج وقت ناقض وضو نہیں ہے۔ اختلاف کرتے امام ظفر، وہ کہتے ہیں کہ پایا گیا ناقض، ہمارے نزدیک اور امام یوسف کے نزدیک تو ٹوٹ جائے گا اور وہ نکلنا ہے، اور امام ظفر کے نزدیک کہ بے شک ناقص ان کے نزدیک دخول ہے اور وہ نہیں حاصل ہوا، تو اس صورت میں وضو ہی نہیں ٹوٹے گا ان کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور تکرار کرنا یہ آپس میں اچھے انداز میں، ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھنا، اور ایک میں آپ کو اور وظیفہ دیتا ہوں، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، وہ آسان سا ہے، وہ 11 دن ہے، اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے، ٹائم کی بھی شرط نہیں ہے، اس میں آپ 5 شفٹیں بھی لگا سکتے ہو، 10 شفٹیں بھی لگا سکتے ہو، اور جگہ کا بھی نہیں ہے، چاند کا بھی کوئی نہیں ہے، اور پرہیز بھی کچھ نہیں ہے، وہ یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، یہ وظیفہ ہے، اور یہ آپ نے 11 دن لگاتار پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ، ہر روز 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے ہر روز 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر روز کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، استخارہ بھی ہوتا ہے، اور بھی جنات وغیرہ
شیخ یا حضرت حضور غوث پاک کے حوالے بندہ کر سکتا ہے. اگر کسی کو ہے یا پریشانی ہے تو اس کا نام لے کر وہ بھی حضور غوث اعظم کے سپرد کر سکتا ہے. اب آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ حضور غوث اعظم جانے اور وہ آدمی جانے، وہ ان کا مسئلہ خود ہی حل کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، لیکن اجازت ہے بندہ 2 شفٹیں بھی بنا سکتا ہے، 3 شفٹیں بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دن میں 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے 11 دن تک. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ شیئا للہ تھا. آپ کو پتہ ہے تنوین کے بعد جو آیا نون ساکن کے بعد یہ قریب المخرج ہے نون اور لام، تو نون کو لام کر کے ادغام کر دیا تو شیئا للہ ہو گیا. ویسے ہے ان للہ ہے تو کیا پڑھیں گے ملا کر شیئا للہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 1100 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر روز 1100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور 11 دن تک پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 111 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ شروع کریں. پھر اس کے بعد استخارہ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں تسبیح ہیں اس طرح سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھتے رہیں گے، دل میں وہ نیت ہوگی. اگر تسبیح اس طرح ہلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں کا اشارہ ہوگا. اگر اس طرح ہلے گی تو وہ نا کا اشارہ ہوگا. اور اگر یہ اس طرح درمیان میں اس طرح ہلے گی تو پھر وہ جادو اسیب کا اشارہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ہے اس طرح جادو اسیب تو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح تسبیح پکڑ کر 111 مرتبہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اور حضور غوث اعظم کے اس کو سپرد کر دیتے ہیں. پھر ہمارا واسطہ بیچ میں سے کٹ جاتا ہے، حضور غوث اعظم جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنائیں، وظیفہ بھی رکھیں ہر روز 111 مرتبہ. اس کو پھر آپ نے یہ کرنے کے بعد پڑھنا بھی ہے. پہلے 11 دن تک 1100 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 111 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے. کرنے کے بعد پھر یہ بھی آپ کریں. استخارہ یہ طریقہ بھی ایک ہے، لیکن جو ہے نا رسول اللہ کی حدیث پاک میں طریقہ، وہ طریقہ تو بیسٹ ہے، سب سے اچھا وہی ہے، بہترین اچھا وہی ہے. اور اگر آپ سے کوئی استخارہ کرانے کے لیے آئے نا تو آپ اس کو کوشش کیا کریں اس کا استخارہ نہ کیا کریں، بلکہ اس کو کیا کیا کریں؟ اس کو استخارے کی تعلیم دی کریں اور بتایا کریں. حدیث پاک ہے نا وہ مسند امام اعظم میں میں نے آپ کو پڑھائی ہے. تو رسول اللہ کس طرح استخارے کا بتاتے تھے، پھر رات کو سونے کا اور 2 نفل پڑھنے کا. تو اسی طرح آپ سمجھایا کریں، سمجھا کے اس کو بتا دیا کریں کہ یہ طریقہ ہے، آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور پتہ چل جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں ہی پتہ چل جائے، لیکن وہی بہترین طریقہ. اگر کوئی ضد کرے تو پھر آپ اس طرح تسبیح کے ذریعے اس کو کر کے دے دیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ہی آپ یہ وظیفہ چلا کریں 1100 مرتبہ 11 دن کا، پھر آپ تسبیح پکڑ لیں اور کہیں کہ اب یہ تسبیح ہل نہیں رہی. تو اس طرح نہیں ہوگا. پہلے اس کو اپنے معمولات میں آپ کے جو عمل ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اس میں تاثیر ہونی چاہیے. جب یہ تاثیر ہوگی تو پھر یہ کچھ آئے گا. جب ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ آدمی میں پڑھ کے اتنی تاثیر آ جاتی ہے، ہاتھ میں نہ پکڑے، اگر کسی جگہ پہ تسبیح کو اس طرح ٹانگ دے، لٹکا دے، اس طرح تسبیح کو لٹکا دے، لٹکانے کے بعد یہ پڑھے، اس میں اتنی تاثیر ہوگی کہ خود بخود ادھر ہلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تاثیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی کے ہاتھ میں بھی ہو وہ ہلے نہ، تو یہ تو ہے. ٹھیک ہے، پہلے میرے بھی ہاتھ میں تھی تو ہلتی نہیں تھی، اب ہلنا شروع ہوئی ہے. تو یہ پڑھتے رہیں، پھر جب 3 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے کریں گے تو آپ کو ملے گا، فائدہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے اور سب کو نکال کر لانا ہے. ٹھیک ہے، بڑا سنا قبول فرمائے.